السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ حضرین محترم، اہل حدیث کے ایک ادنا چوکیدار کی حیثیت سے آپ تمام احباب سے مخاطب ہوں۔ سرزمین کشمیر کے اندر جس وقت میرے قائد محترم علامہ طارق محمود یزدانی صاحب نے جس وقت مجھے جماعت کی نظامت سونپی، احباب گرامی قدر، کشمیر کے اندر جس وقت مجھے میرے قائد محترم نے اس جماعت کی چوکیداری سونپنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے، کہ انتہائی مختصر سی چاکری کے بعد، انتہائی مختصر سی چوکیداری کے بعد اب یہ بات میں محسوس کرنے چلا ہوں کہ اسماعیل شہید کے فرزند جاگ اٹھے ہیں، داؤد غزنوی کی قوم بیدار ہو چکی ہے، اسماعیل سلفی کا لگایا ہوا پودا آج تناور درخت بن چکا ہے۔ آج کے دن ثناء اللہ امرتسری کی قبر پر اللہ کے نور کی برکھا برسے کہ جس نے جس مقصد کے لیے جدوجہد کی تھی اس کے ثمرات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ احباب گرامی قدر، اس کی آبیاری کے لیے، اس کی تحریک کی مضبوطی کے لیے جس شہید ملت مجاہد اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے تقاضو اور محنت کی تھی، آج ان کی محنت اور تقاضو کو جس کی نگاہوں سے، جس کی روح سے، جس کے قلم سے، جس کے زبان سے، جس کی شان سے، جس کی آن سے ہم سرزمین پاکستان اور کشمیر کے اندر اگر وہ تحریک بیدار دیکھ رہے ہیں، وہ میرے شیر دل قائد حضرت ربانی علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کی قیادت کے اندر یہ قافلہ شہید ملت کے سفر پر رواں دواں ہے۔ احباب گرامی قدر، میرے اس تحریک کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، نوجوانوں کا سرمایہ اور ہمارے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب اس کو لے کے چلے۔ احباب گرامی قدر، اتنی ہی بات سے اتفاق کرتے چلا ہوں، میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میں یہ بات صرف یہیں سے اتفاق کرنے کے بعد دعوت سخن دیے چلا ہوں قائد محترم کو، اور اس سے پہلے اپنی جماعت کا منشور آپ کے سامنے پیش کیے جا رہا ہوں۔ میری تقریر کا مقصد، میری تقریر کا لبِ لباب، میری تقریر کی غرض و غائب صرف یہی ہے۔ احباب گرامی قدر، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، اہل حدیث یوتھ فورس آزاد کشمیر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی قیادت میں کشمیر کے اندر قادیانیت کی سرکوبی کے لیے اور قادیانیت کو مٹانے کے لیے، محمد الرسول اللہ کا پرچم لہرانے کے لیے میدان میں نکلی ہے۔ ہم نے اس تحریک کا آغاز 6 نومبر 2017 کو سرزمین مظفر آباد سے کیا تھا۔ پہلی تاریخی کانفرنس ختم نبوت کے عنوان پر مظفر آباد کے یونیورسٹی گراؤنڈ، اپر اڈا گراؤنڈ کے اندر منعقد کی تھی، جہاں پہ کثیر نوجوانوں کی تعداد نے شرکت کی۔ ہم نے یہ ان کو پیغام دیا، قادیانی سب سے بڑا جعل ساز ہے، اسلام کا نام لے کر جعل سازی کرتا ہے، ہم اس کو جعل سازی کرنے نہیں دیں گے۔ ایک بات، دوسری بات، ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے کالج کے نوجوانوں کو، سکول کے نوجوانوں کو، مدارس کے نوجوانوں کو فتنہ قادیانیت سے آگاہ کیا جائے، اور وہ آگاہی مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احباب گرامی قدر، قادیانی مسلم کا لیبل لگا کر آپ کے اور میری محفلوں میں بیٹھ کر، جیسا کہ بھائی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ میری اور آپ کی محفل میں بیٹھ کر ہمیں ایک دوسرے کو نبی کی عظمت سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، نبی کی تعلیمات سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف جنگ کرنی ہے اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے۔ قادیانیت کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی وہ آیت کافی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ احباب گرامی قدر، میرے نبی مکرم نے فرمایا تھا آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا، اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی دین آنے والا ہے۔ احباب
گرامی قدر اسی فن کو اپنے دل میں سجائے ہوئے، انہی الفاظ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے، اسی نبی کی عظمت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے آپ احباب میں دعوت قرآن پیش کرنے چلے ہیں، نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کے لیے آپ کو کھڑا کرنے چلے ہیں، جس میں بھی میدان میں حاضر ہوں، شبان ختم نبوت بھی حاضر ہے، علماء دیوبند بھی حاضر ہیں، علماء اہل حدیث بھی حاضر ہیں، علماء دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی اس میں حاضر ہیں، ہم سب اس تحریک کو لے کے چلے ہیں۔ بتاؤ اس تحریک میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، قادیانیت کی سرگوبی کے لیے ہم جو تحریک کری نگر گلی لے کے جا رہے ہیں، اس میں میرے اور میری جماعت کے، ہمارے علماء کے جتنے بھی لوگ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں ان کا تحفظ کرو گے، ہاتھ اٹھا کے ہمارا دفاع کرو گے، اس نبی کی عظمت کے لیے قربانی دو گے، اور یہ تمہیں جان کی قربانی بھی مانگتی ہے، مال کی قربانی بھی مانگتی ہے، وقت کی قربانی بھی مانگتی ہے، یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہماری پہلی کانفرنس 21 اپریل کو مظفر آباد میں ہوئی، آزاد کشمیر کی تاریخی کانفرنس۔ دوسری کانفرنس ہم نے باغ دیوانے عزیز اردو میں، میرے بھائی ابھی آپ سے ذکر کر رہے تھے قاری امتیاز الحسن صاحب، وہاں ہم نے کروائی۔ تیسری ختم نبوت کی کانفرنس ہم نے ابھی میرپور کروائی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اب ہم اپنے قائد محترم کی قیادت میں کوٹلی جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم کوٹلی میں یہ کام کریں گے، اور اس کے بعد یہ نیلم میں حالات خراب تھے، وگرنہ ہماری میرپور کی کانفرنس سے پہلے نیلم میں کانفرنس تھی۔ بات یہ کہنا چاہ رہا تھا، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، قادیانیت کی سرگوبی کے لیے، قادیانیت کو مٹانے کے لیے، اور قادیانیت کو فتنے کے، آپ لوگوں کو فتنہ سمجھانے کے لیے، ان فتنے سے بچنے کے لیے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ اس پہ مختلف ورکشاپس کروائیں گے، مختلف انشاءاللہ نوجوانوں کی نشستیں کریں گے، انشاءاللہ اس پہ مزید ہماری کام اس پہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو تحریک دینے کے لیے کانفرنس کروائی گئی ہے تاکہ آپ سب لوگ اس پہ تیار ہو جائیں۔ ہم ختم نبوت کے لیے آپ کا جان، مال اور وقت کی ضرورت ہے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنے خطاب کو اختتام کرتے ہوئے قائد محترم، قائد ملت سلفیہ علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کو دعوت سخن دیے چلا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور میرے اور آپ کے دلوں کو منور فرمائیں، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، نوجوانوں کی شان، نوجوانوں کا سرمایہ، جماعت کا پیغام، محمد کریم کی عظمت کا چوکیدار اور محمد کی کریم کی نبی کی عظمت کے لیے حفاظت کرنے والا میرے وہ محبوب قائد علامہ احسان الہی ظہیر کے مشن کو فراغ دینے والا، علامہ احسان الہی ظہیر کی جدوجہد پہ چلنے والے میرے قائد محترم علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، میں صرف آپ تمام احباب سے ایک بات کہوں گا، ختم نبوت کے لیے ہم نے ان قائد محترم کا، شبان ختم نبوت کا، جو بھی میرے نبی کی عظمت کا کام کرے گا اس کے استقبال کریں، بیداری کا ثبوت دیں کہ ہم زندہ ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے ثبوت دیں، اس نعرے کے ساتھ ثبوت دیں، اور کھڑے ہو کر استقبال کریں کہ قادیانیت کی موت کے لیے تن من دھن لگایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، قادیانیت، 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 اور قادیانیت کی مردئی کے لیے، قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے، اس مرزائیت کو ملک پاکستان کشمیر کی فضاؤں سے بھگانے کے لیے ہم انشاءاللہ تن من دھن کے لیے تیار ہیں۔ قائد محترم اسٹیج پہ لائیں اور تمام احباب سے مخاطب ہوں، آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔